الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جس دن سے اس دنیا کو بنایا ہے، اسی دن سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حق کو اور باطل کو بھیجا ہے. باطل اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چلتا ہے اور حق اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چلتا ہے. اخیر میں رب کریم حق کو غلبہ دیتے ہیں اور باطل کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ باطل یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، حق یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے. تو رب کریم نے جس وقت سے یہ دنیا کو بنایا ہے، دنیا کے ہر خطے میں ہر وقت اور ہر آن کہیں نہ کہیں کشمکش چلتی رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں وہاں ہم کسی سمجھوتے کی بنیاد پر رہتے ہیں، تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسی طرح دنیا چل رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہر آن اور ہر وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کشمکش چلتی رہتی ہے. حق کے سامنے باطل آتا ہے اور حق والے حق کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت حق کو غلبہ دیتے ہیں اور ناحق کو پاش پاش کر دیتے ہیں. میری ان چند باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آج میں آپ کو تاریخ کے ان اوراق کی ورق گردانی کرانا چاہتا ہوں جس تاریخ کو میں اور آپ اور امت مسلمہ
بہت درجے تک بھول چکی ہے، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو تاریخ یاد دلائی جائے۔ اور یاد رکھو، جب تک قومیں اپنی تاریخ کو یاد نہیں کرتی اس وقت تک قومیں ناکامی کی طرف چلتی ہے، اور جب اپنی تاریخ کو یاد کرتی ہے اور تاریخ کے ساتھ چلنا شروع کرتی ہے تو پھر کسی قوم سے، کسی فرد سے اور کسی دنیا کی طاقت سے وہ قوم گھبراتی نہیں۔ اس لیے جس قوم کو ختم کرنا ہو اس قوم کے ختم کرنے کی ایک بات یہ طے کرتے ہیں کہ ان کو ان کی تاریخ بھلا دی جائے، لیکن ایک بات یاد رکھو اور ایک بات دل میں بسا لو اور دل میں رچا لو کہ مسلمان یہ زندہ قوم ہے، یہ مردہ قوم نہیں ہے۔ آج ایک وقت ہے کہ اس کے اوپر چند جو ہے وہ دھول جم چکی ہے اور اس کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ چکا ہے، لیکن یہ قوم کسی حال میں مر نہیں سکتی، یہ زندہ قوم ہے، ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ میرا اشارہ اس سے یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں خلجان اور دنیا میں جو جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور دنیا کے خطے جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑا متبرک ہے، ہم مانتے ہیں، تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں، وہ حصہ جو ہمارے لیے متبرک ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی متبرک ہے اور یہ عیسائیوں کے لیے بھی متبرک ہے، اس لیے کہ جس خطے پر اس وقت جو ہے وہ خلجان واقع ہیں اور اس وقت لڑائیاں چل رہی ہے، وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے جس کو فلسطین کہتے ہیں۔ یہ فلسطین کی تاریخ اور پس منظر اگر ہمارے سامنے ہوگا تو ہم کسی جگہ گھبرائیں گے نہیں۔ جتنے حالات ہیں، ایک بات تو یہ طے کر لو مسلمانوں، ہم حالات کی چھت کے نیچے ہو، حالات کے دہانے پر ہو، بندوق کے نشانے پر ہو، مشین گن کے نشانے پر ہو، میسائل کے اوپر ہو اور نیچے ہم کھڑے ہو، اس وقت اگر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے اب ہمارا کون ہوگا اور ہمیں کون بچائے گا، تو ہم کفر کرنے والے کہلائیں گے۔ اس لیے ایک بات یہ طے کر لو، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم زندہ قوم ہیں، ہم کبھی کسی طاقت سے گھبراتے نہیں، ہم کبھی کسی طاقت سے ڈرتے نہیں۔ خیر، میں آپ کو کچھ پس منظر دکھانا چاہتا ہوں، وقت اتنا ہے کہ میں آپ کو کچھ باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر دوں۔ جس کو فلسطین کہتے ہیں اور جہاں بیت المقدس ہے، یہ ہمارے لیے بڑی متبرک جگہ ہے، اس لیے کہ یہ وہی بیت المقدس ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ کئی مہینوں تک آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کو آج کل ہم دیکھتے گنبد صخرہ ہے، یہ پیلے کلر کا ایک گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے آپ دیکھیں گے تو اس کے نیچے ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر کائنات کے امام، ہم سب کے افسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ جیسے بیت ابراہیم پر اور بیت اللہ کے سامنے جو ہے وہ مقام ابراہیم کو
جو سنہری جالی نظر آتی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اسی طرح کائنات کے امام محمد الرسول اللہ مکہ المکرمہ سے جبریل براق پر لے کر آئے اور آپ بیت المقدس پہنچے اور آپ نے انبیاء کی امامت کرائی، آپ انبیاء کے امام بنے، اور اس کے بعد وہاں سے جب نکلے تو آپ جو ہے وہ جو سوار ہوئے اس وقت جو ہے وہ آپ اسی پتھر پر قدم رکھا اور اسی پر سے سوار ہوئے، اسی وقت سے وہ قدم مبارک وہاں نصب ہے اور اس کے اوپر ایک جالی لگائی ہے اور وہاں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہے جہاں سے لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ کے قدم مبارک کی جگہ پر جو ہے وہ ہاتھ لگا کر برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور یہ جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کے قدم مبارک وہاں موجود ہے اور آپ نے اس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مدینہ تشریف لے گئے اور چونکہ مدینہ جو ہے ایسی جگہ پر واقع ہے کہ اگر وہاں سے بیت المقدس کی طرف اگر رخ کیا جاتا تو بیت اللہ کو پیٹھ ہوتی تھی۔ خیر، حکم آیا کہ اب وہاں سے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں۔ مکہ المکرمہ میں جب تک تھے تو بیت اللہ کی طرف بھی حضور کا رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا رخ ہوتا تھا، دونوں سامنے ہوتے تھے اور آپ اسی جہت سے نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ مدینہ المنورہ ایسی جگہ آ گئے کہ اس طرف اگر بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہیں، بیت اللہ پیچھے جاتا ہے، تو پھر بیت اللہ کو قبلہ بنایا اور وہیں پر ایک ہے بیت اللحم۔ یہ بیت اللحم وہ ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا مزار مبارک ہے اور ان کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ یہودیوں کے لیے بھی متبرک ہے اور عیسائیوں کے لیے اس لیے متبرک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور وہیں پیدا ہوئے اسی شہر میں، اس لیے عیسائیوں کے لیے بھی یہ متبرک ہے۔ یہ متبرک تینوں کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو یہ مسلمان اور عرب جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے حکومت کرتے آئے اور تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر قبضہ اور اس پر حکومت یہ مسلمانوں کی رہی اور عربوں کی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی زمانے میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کبھی جو ہے وہ شکست دیتے ہیں، کبھی کسی کو فتح نصیب کرتے ہیں، یہ ہار جیت کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا نبوت کا، آپ نے تمام کے نام خط لکھے، بڑے بڑے رؤساء کے نام، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پر خط لکھے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کا جو ہے وہ بچہ اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو ایمان میں داخل ہو جائے، جو بھی دنیا میں یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اسلامی بھائی ہے۔ ہم اس کو صف اولا میں کھڑائیں، پیچھے نہیں کر سکتے، امیر ہو فقیر ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارا دین تو دین تبلیغ ہے، تبلیغ کرتے رہے
جتنے آئیں گے اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور مسلمان کہلائیں گے، لیکن یہودیوں نے اپنے دین کو دین نسبی بنا لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی وہی ہوگا جو یہودی ماں باپ کی نسل سے پیدا ہوگا۔ یہاں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں، بنی اسرائیل کو 40 سال تک وادی طی میں اللہ نے کھلایا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، لمبی تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، مسائل کھڑے ہوئے۔ عصالیہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکال دیے۔ معلوم ہوا 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے بڑے بڑے۔ اور لوگوں، ہم کو خاندانوں میں بانٹنے کی، ہم کو قبیلوں میں بانٹنے کی دنیا سازش کرتی ہے۔ افسوس، صد افسوس ہوتا ہے اس سازش کے اندر بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ ارے کیا بات کہوں، معاف کرنا، مجھے معاف کر دیجئے، میں کہنے پر مجبور ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ معاف کرنا، اس کے کرنے کے اندر، اس کے اندر ہاتھ بٹانے کے اندر اور تو اور کسی سے کیا گلہ کرے۔ منبر رسول پر بیٹھنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے ملو مت، اس سے ملو مت، اس کا سلام دو گے بیوی نکل جائے گی، اس کے سلام کا جواب دو گے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور لوگوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہمارے ایوانوں میں یہ بات کب سے آ گئی؟ ہم تو یہ بات تسلیم کرتے ہیں ہمارا نبی ایک محمد ہے، ہماری کتاب ایک قرآن ہے، اس کے بعد یہ سارے حالات کیوں؟ خیر، کسی اور موقع پر اس کو عرض کروں گا، ابھی مجھے یہ عرض کرنا ہے۔ 12 قبیلے تھے اور 12 بڑے بڑے خاندان تھے، سب نے اپنے چشموں کو پہچان لیا۔ لیکن پھر ایک لمبا قصہ ہے، جب وادی تیہ سے نکلے ہیں، قبیلے تو 12 تھے لیکن 11 مل گئے، ایک آج تک نہیں ملا۔ علماء کی تحقیق ہے کہ وہ 12واں قبیلہ ہندوستان کا برہمن ہے۔ اس لیے آپ دیکھنا، برہمن جس کو ہم براہمن کہتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، چوکھی چوکھی بات، براہمن کہتے ہیں، وہ ان کا دین، ان کا مذہب آج بھی یہ ہے، جو برہمن کی گود سے پیدا ہو وہ برہمن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو وہ برہمن نہیں مانتے۔ ارے صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ غور کرو دنیا پر، اپنی دنیا کمانے میں کب تک لگے رہو گے؟ 1 کا 2، 2 کا 4، 4 کا 8، اور نادان جس دن موت پکڑے گی آ کر اور گلا گھونٹے گی اور دنیا سے جانے کا وقت ہوگا، بیکار اور بالکل جو ہے بے سر و سامان اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ سوچو کبھی، ہم دین اسلام کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کے چیالے ہیں، اسلام پر مر مٹنا یہ ہم سب کا جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہم میں تو پھر ہم مسلمان نہیں۔ اس لیے اس قوم کے ساتھ تعلق رکھنا ایسا ہی ہے جیسے یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ یہ انہی کا 12واں قبیلہ ہے جس کو براہمن کہتے ہیں۔ اس لیے تو ہم ڈر جاتے ہیں، مسلمان تھوڑے تھوڑے ہیں، ان کو الگ کرو۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل کئی سال پہلے کہتے تھے ان کو الگ کرو، براہمن الگ، آدیواسی الگ، فلاں الگ، فلاں الگ، تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
ہم تو ایک کلمے کے نیچے ہیں۔ خیر میں بات یہ عرض کر رہا تھا، کائنات کے امام نے شاہان کو خط لکھا۔ خط جب پہنچا ہے ملک شام کے بادشاہ کے پاس، اس نے تحقیق کی، ارے کوئی اس شہر کا آدمی ہمارے شہر میں موجود ہے۔ کہا ابو سفیان آئے ہوئے، ابو سفیان کو قریب بلایا، کہا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارا کوئی رشتہ دار لگتا ہے کیا؟ کہا کہ دور کا چچا ہوں میں ان کا۔ اچھا، اب ہم جو پوچھیں گے سچ سچ بتانا، جھوٹ مت کہنا۔ زبان کا مسئلہ تھا، ترجمان کو کھڑا کیا، ابو سفیان کے قافلے میں سے ایک آدمی کو کھڑا کیا اور کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اپنی آنکھوں کو جھکانا، میں سمجھ جاؤں گا اسی وقت جو ہے وہ ابو سفیان کا قلقمہ کر دیں گے۔ اس نے سب سے پہلا سوال کیا، ان کی اور تمہاری آپس میں جنگ ہوئی ہے؟ جنگ سے ہم گھبراتے ہیں، نادانو ہم حق لے کر چلتے ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ الگ بات ہے، چند دنوں کے لیے ہم خاموش ہیں۔ کہا تمہاری ان کی جنگ ہوئی ہے؟ کہا ہاں ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے۔ اس بادشاہ نے فوراً کہا پھر یہ نبی برحق ہے، اس لیے کہ قدرت کا یہی قانون ہے، کبھی کسی کو جیتاتے ہیں، ہر ایک وقت جیتتا ہی رہے اور ہر ایک فتح کرتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کبھی ایک کو جیتاتے ہیں اور کبھی دوسرے کو ہراتے ہیں، کبھی اس ہارے ہوئے کو جتاتے ہیں، ہمیشہ وہی جیتتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا یہی قدرت کا قانون ہے، اس کا مطلب یہ سچے نبی ہے۔ خیر مجھے تو یہ بتلانا تھا کہ ہمیشہ کوئی جیتتا رہے اور ہمیشہ ہی جو ہے وہ کرتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو حضور کی پیشن گوئی ہے۔ یہ بیت المقدس پہلے دن سے ہمارا ہے، اس کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا اور فتح نصیب ہوئی تھی۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے علاقے میں پہنچے، فلسطین کے علاقے میں پہنچے، آپ نے فلسطین کا محاصرہ کر لیا۔ اور لوگوں یہ محاصرہ کیا، سب اندر میں موجود ہے اور حضرات صحابہ باہر موجود ہیں، محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہے۔ محاصرہ لمبا چلا گیا اور بڑی دیر ہو گئی، بڑے دن گزر گئے، دنوں پر دن گزر گئے۔ ارے کتنے سال تک محاصرے میں رہ سکتے، کتنے دنوں تک محاصرے میں رہ سکتے؟ انہوں نے صلح کی بات پیش کی، ہم تم سے صلح کرنے کو تیار ہیں، مسلمان تو بن جائے، ایمان والا بن جائے، پھر دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ لوگوں مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اس دنیا میں اگر ہم جیتتے ہیں تو ہم قلت و کثرت کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں، ہم اس دنیا میں جیتتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے۔ جب ایمان کی وجہ سے جیتتے ہیں تو جس رب کریم پر ایمان رکھتے ہیں وہ رب کریم اتنے کمزور نہیں کہ کسی کے سامنے ہار جائے۔ ناکامی یہ ہمارے ایوانوں میں کب سے آئی؟ ٹھیک ہے کبھی فتح ہو کبھی شکست ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، ورنہ ناکام ہو جائے ہم نہیں ہو سکتا۔ اس کا یقین رکھو، یہ بصارت پیدا کرو۔
خیر، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کیا، محاصرہ لمبا ہو گیا، انہوں نے صلح نامہ پیش کیا، لیکن بات یہ فرمائی ہم صلح کرنے کو تیار ہیں اور اس کی چابی دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دیں گے، مسلمانوں کے امیر کے ہاتھ میں چابی دینے کو تیار ہے۔ عمرو ابن عاص نے خبر حضرت عمر تک پہنچا دی۔ ارے حضرت عمر کے کیا کہنے، وہ عمر فاروق کو خبر پہنچی ہے، اپنے خادم کو ساتھ لیا، اور لوگوں ہم چیزوں سے نہیں گھبراتے، ہم قلت و کثرت سے نہیں گھبراتے، ہم تو جب ارادہ کرتے کفن سر پر باندھ کر نکل جاتے، نہ گھوڑا تلاش کرتے، نہ بڑی بڑی سواریاں تلاش کرتے، ایک اونٹ موجود تھا، اسی اونٹ کو تیار کیا، ایک خادم اپنے ساتھ لیا۔ راستہ لمبا تھا، آج مدینہ المنورہ سے بیت المقدس تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، کتنا لمبا سفر۔ اب اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، اونٹنی لی، ایک خادم ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے امیر ایسے ہوتے تھے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ لیڈر بنو اور ڈینر کھاؤ، لیڈر بنو تو پھر ایسے لیڈر بن کے دکھاؤ، لیڈر بنو تو سب سے آگے نیڈر سینہ سپر رہ کر جو ہے وہ کھڑا ہو کر دکھاؤ، اور کہو کہ امت اور وہ لوگوں، او میرے رعایا، تم میرے پیچھے رہو، میرا سینہ پہلے گولی کھانے کو تیار ہے، اس کے بعد وہ گولی تم تک پہنچے گی۔ بات کرتے ہیں ہم کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم مسلمانوں کے فلاح ہیں، افسوس یہ ہے کہ امت بیچاری کسی کو پہچانتی نہیں، خالی لچھے دار باتیں کرنے والوں کی باتوں میں آ جاتی ہے، اچھی آواز ہو، اچھا گنگناتا ہو، اس کی بات میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے رہبروں کو پہچانو، اپنے ہمغم کرنے والے کو پہچانو، امت کا درد و غم لے کر چلنے والوں کو پہچانو، اور لوگوں یہ ملک شام وہ زمین ہے جس زمین پر ایک حدیث میں آتا ہے ہما وقت 30 ابدال وہاں موجود ہوتے ہیں، ہما وقت، ہر وقت شام کی سرزمین پر 30 ابدال موجود ہوتے ہیں۔ یہ ابدال، ان کے اوپر کتب، ان کے اوپر غوث، یہ ایک غیبی نظام ہے۔ ہم کو یہ ظاہری نظام سمجھ میں آتا ہے، فلاں پارٹی، اس محکمے کا آدمی، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا آدمی، فلاں ڈپارٹمنٹ کا آدمی، فلاں ڈپارٹمنٹ کا آدمی، ایک ظاہری نظام ہے اور ایک باطنی نظام ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں کتنی مرتبہ ظاہری نظام والے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے، وہ ایک باطنی نظام ہے۔ جیسے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یا پھر عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں ان کا ایک مرید آیا، وہ منہ بولا مرید تھا، منہ بولا مرید، یعنی اس کا تھوڑا حضرت کے ساتھ بے تکلفانہ تھا، اس لیے اکثر ایسے مریدوں کو فائدہ نہیں ہوتا پیر سے، کہ پیر کے سامنے زور زور سے بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے نہیں، وہ چاہے ہم سے کچھ کرے، ہم ادب کے ساتھ رہیں۔ وہ منہ بولا تھا، اس نے اچانک پوچھ لیا کہ قتل و غارت ہو رہا ہے دلی میں، اور دلی میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، حضرت آج کل نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کہا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر نیچے اتریں گے تو وہاں ایک آدمی خربوزہ بیچتا ہے، تربوز بیچتا ہے، اچھا ان کے ہاتھ میں نظام ہے۔ یہ گیا اور کہا کہ بھائی ایک تربوز چاہیے، لال بھی ہونا چاہیے، میٹھا بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ جب تک کاٹیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا لال ہے؟ اس نے کاٹا،
کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، دوسرا بھی، پھر دوسرا کاٹا تو کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے لگے بھائی جب آپ کو نہیں خریدنا، میرے پاس تو یہی مال ہے، آپ کیوں کٹوا رہے ہو، یہی مال ہے، بس معذرت کر لی۔ ایک زمانہ گزر گیا، پھر وہ مرید آیا تو دیکھا کہ بالکل دلی میں نظام کمپلیٹ چل رہا تھا۔ پوچھا، حضرت کا منہ بولا مرید تھا، کہا حضرت آج کل کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا کہ ایک پانی والا ہے مسجد کی سیڑھیوں پر، شکا ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی پانی پینا ہے، تو انہوں نے لیا، تو اس نے ہاتھ پہلے لیا اور پہلے ہاتھ کو دھو لیا۔ وہ کچھ نہیں بولے، ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھا، پھر انہوں نے پانی ڈالا تو اس نے ہاتھ میں لیا اور پھر گرا دیا، پھر وہ کچھ نہیں بولے، لیکن ذرا غصے ہوئے۔ پھر جیسے پانی ڈالا انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، زور سے ایک چماٹ لگایا۔ ہاں، اس لیے ایسے اللہ والوں کو تلاش کرو جو خوب اصلاح کرے۔ ایسا پیر سب کو چاہیے کہ ہم کو کیا ہے، تمہاری ٹی وی تمہیں مبارک، تمہاری بے پردگی پناہ تمہیں مبارک، ہم کو کیا ہے، ہم تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے، نذرانہ لے کے چلے جائیں گے، جنت اس میں ہم داخل کروا دیں گے، نانی ماں کا گھر ہے، ایک دفعہ آئیں گے، بھائی کڑکی ہوگی تو 2 دفعہ آئیں گے، نذرانہ دے دو، جنت میں ہم پہنچا دیں گے۔ ہر ایک کو شارٹ کٹ بہت پسند ہے، اس لیے پیران طریقت کی محنت میں بھی یہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ جذبہ رکھیں۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، ملک شام میں ہر وقت 30 ابدال رہتے ہیں اور 30 جو ہے وہ نظام چلانے والے ملک کے شام میں رہتے ہیں، اور لوگوں یہ جگہ بڑی متبرک جگہ ہے۔ اس جگہ کے خاطر عمرو ابن عاص نے جب محاصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے امیر کو بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ نکلے ہیں، لیکن لمبا سفر ہے، بات یہ طے ہو گئی، بڑا لمبا سفر ہے، اونٹنی کا سفر ہے، منزلیں ہم طے کر لیتے ہیں، اتنے کلومیٹر تک، اتنے میٹر تک، پہلے میں بیٹھوں گا، پھر میں اتر جاؤں گا، پھر تو بیٹھے گا، میں نکیر پکڑوں گا۔ یہ نہیں کہ میں تو حضرت ہوں۔ ہاں، آج کل بھی لوگ ٹوکرا لے کر چلتے ہیں، میرے کو حضرت مانو۔ ارے بھائی کوئی مانے نہیں مانے، تیرے کو کیا ہے؟ خیر بات ادھر ادھر جائے گی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنا شروع کیا، منزل کی طرف ایک منزل آئی، آپ اتر گئے، خادم سوار ہو گئے، اور لوگوں یہ امیر المؤمنین کا قصہ سناتا ہوں، ارے یہ گورنر کا نہیں، امیر المؤمنین کا، جو 12,000 مربع میل پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ارے حال تو دیکھو، کسی اور موقع پر آپ کے حالات سناؤں گا۔ ایک منزل پر اترے، خادم کو بٹھا دیا، نکیر حضرت عمر نے پکڑ لی، چلنا شروع کیا، دوسری منزل آئی، خادم اتر گیا، حضرت عمر سوار ہو گئے، آخری منزل آنے والی تھی۔ خدا کا نظام تو دیکھیے، رب کریم کا نظام تو دیکھیے، آخری منزل آنے والی تھی اور خادم کے بیٹھنے کا نمبر تھا، عمر کے نکیر پکڑنے کا نمبر تھا۔ خادم نے بڑی معذرت کی، حضرت اب آخری منزل ہے، آپ بیٹھ جاؤ، میں نکیر پکڑتا ہوں۔ کہا کہ نمبر تمہارا ہے، تم ہی بیٹھو گے۔ چلے، جب فلسطین پہنچے ہیں، ان کے علماء نے یہود کے دیکھا، مسلمان کا امیر اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس وقت فلسطین جو ہے وہ فلسطین پر مسلمان قبضہ کریں گے، اس وقت ان کا امیر یہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آئے گا۔ یہ ہر ایک بات جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اسی لیے وہ سارے اسرائیل کے اندر غرقت کے درخت لگاتے ہیں۔
اس لیے کہ کل ایسا بھی وقت آئے گا، حضور کی پیشن گوئی ہے، مسلمانوں ہمیں تو ایک ایک حرف پر ایسے یقین ہے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ شاید ہمارا دیکھا ہوا غلط ہو جائے۔ میرے نبی کی بات، آمنہ کے لال کی بات، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک پیشن گوئی آپ نے دی تھی، بیت المقدس پر قبضہ ہوگا اور ساری دنیا کا کفر، کفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس پر حکومت کریں گے اور وہاں جمع ہوں گے۔ آج دنیا مانے نہ مانے، مسلمان لوگ آپ مانو نہ مانو، لیکن اقوام متحدہ میں جس کو میں اور آپ یونو کہتے ہیں، ان کے یہاں ان کی حکومت مانی جاتی ہے۔ ہم نہیں مانتے، یہ الگ بات ہے، لیکن حضور نے کہا تھا یہ اس پر حکومت کریں گے، لیکن پھر دوسری پیشن گوئی دی تھی کہ پھر ان کو فنا ہونا ہے، اور ایسی فنائیت آئے گی کہ درخت کے پیچھے اگر جو ہے وہ کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، مجاہد اسلام وہاں سے جائے گا۔ پیشن گوئی دی تھی افغانستان اور پاکستان، آپ ڈرو مت، آپ ڈرو مت، گھبراؤ مت، ہمارے ملک کی، ہندوستان کی خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم ہر وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے پردھان منتری نے شروع میں اسرائیل کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن خارجہ پالیسی نے اپنی بات یاد دلائی، اس لیے کہ میں اور آپ اور ہندوستان کا ایک ایک شہری، چاہے مسلمان ہو یا غیر، وہ اس عالم سے گزر چکا ہے کہ جس وقت انگریزوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا، اسی وقت سے ہماری یہ خارجہ پالیسی بنی ہے ہندوستان کی کہ ہم ہر وقت جو مظلوم ہوگا ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس لیے آپ گھبراؤ مت کہ یہ کیا بات کرنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، اس وقت حضرت عمر کو دیکھا، ایک پیشن گوئی یہ اور آدھی پیشن گوئی یہ کہ پھر سارے اس جگہ جمع ہوں گے اور مجاہد وہاں سے گزرے گا، درخت آواز دے گا، پتھر آواز دے گا، کہاں جاتا ہے؟ حضور نے پیشن گوئی دی کہ کوئی آج ہم وہاں جانا چاہے ہم نہیں جا سکتے، ہمارا ملک ہم کو اجازت نہیں دے گا، دوسرے ملک ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ افغانستان نے کہا تھا ہم جائیں اور ان سے دو دو ہاتھ ہو جائے، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی، لیکن کائنات کے امام نے پیشن گوئی دی تھی اسی افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں جہاں خراسان واقع ہے، وہاں سے ایک لشکر نکلے گا، کالے کلر کے جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوں گے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا، اور وہ بیت المقدس پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت مہدی جہاں کہیں ہوں گے وہاں تشریف لے جائیں گے، دمشقی جامع مسجد کے اوپر آپ تشریف لائیں گے اور آپ کو حضرت مہدی نیچے اتاریں گے۔ اور مسلمانوں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوگی، خوش ہو جاؤ، نا امید نہ ہو، اور جو ہے وہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم مانتے بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑا نقصان چل رہا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کائنات کے امام کی یہ بات بھی سن لو کہ جب بھی اس طرح سے مسائل کھڑے ہوں گے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا، ہو رہا ہے، اور ہم اس پر راضی ہیں۔ جو مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ شہید ہے اور شہید ہی ہوگا، جو کل قیامت کے دن جو ہے وہ واپس آنے کی تمنا کرے گا کہ ایک جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔
اور ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کر دوں. بہت ساری اور تاریخ مجھے سنانی تھی لیکن جو ہے اب سنا نہیں پایا. کسی اور موقع پر وقتاً فوقتاً سناتا رہوں گا. ایک آخری حدیث مجھے یاد آئی. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من مات یغزو ولم یحدث، کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث، اور جہاد کی کوشش بھی نہیں کی، فَهُوَ مَاتَ مِن شُعْبَةِ النِّفَاقِ، تو وہ منافق ہو کے مرا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم دو کام کر سکتے ہیں. ایک، راتوں میں اٹھو اور اللہ سے اس فلسطین کے نوجوانوں کے لیے مانگو. لوگوں، فلسطین کی عورتیں بھیڑیوں کو پیدا نہیں کرتی، وہ شیروں کو پیدا کرتی. وہ شیر ہے جو آج بھی کھڑے ہیں. 25 لاکھ کی تعداد ہے. ساری دنیا ایک طرف ہے. ارے 57 مسلم ملک ہے. کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی شانہ بشانہ کھڑا رہنے کو تیار نہیں، کوئی دو دو ہاتھ کرنے کو تیار نہیں. جس کے خاطر ہم لوگوں نے دل میں دعائیں کی تھی اور دو دفعہ الیکشن ہوئے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو اقتدار دیا تھا. آج وہ بھی اپنے گھونسلے میں گھس کر بیٹھا ہوا. میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن یہ کفر ملت واحد ہے. یہ سب ایک طرف سے جمع ہے، لیکن فلسطین کی ماں بہنوں نے اپنی گودوں سے شیروں کو جلا ہے کہ وہ ایسے شیر ہے کہ وہ آج بھی ان کے سامنے کھڑے ہیں. 25 لاکھ کی تعداد ہے. دنیا نے آج تک ان کو مٹایا نہیں. یہ تو آج سوشل میڈیا پر آیا تو آج آپ کو پتا چلا. 1948 سے لے کر کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا کہ اسرائیل نے فلسطین پر جو ہے حملہ نہ کیا. یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے بسے، کسی اور موقع پر عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم تمام ان ملکوں کی، جن ملکوں کی جو ہے ان کے ساتھ روابط ہے اور جو ملک ان کی مدد کے لیے آئے ہیں، ان ملکوں کی بھی، اسرائیل کی بھی، ان تمام پروڈکٹ کی ہم مخالفت کریں. ہم ان کی مخالفت کریں. ہم کیوں مخالفت نہیں کرتے؟ ارے گھر کے اندر جب شوہر کمانا چھوڑ دیتا ہے یا شوہر بیمار ہو جائے، 2-4 دن کی دہاڑی پر نہیں جاتا تو گھر کا نظام بغیر پیسوں کے ترہم برہم ہو جاتا ہے. ہم کروڑوں انسان ہیں. ہم صرف مسلمانوں کو نہیں کہتے، ہمارے ہندوستان کے بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کی کوشش کرے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کے خاطر اور مظلوم انسان کے خاطر وہ 1 روپیہ اپنا ان کو نہ لگائے. اگر ہم 1 کروڑ لوگ 1 روپیہ دیتے تھے، نہیں دیں گے ان کو، تو پھر 1 کروڑ کا روزانہ کا معیشت کا نقصان ہے. اس کو سمجھو. بجٹ کو پڑھو، بجٹ کو سمجھو. اس لیے کہتے ہیں سمجھدار آدمی کے ساتھ رہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-4 منٹ زیادہ ہو گئی. ایسے پہلے سے بورڈ لگانے والے تھے بھائی 40 تک بات چلے گی. خیر بورڈ نہیں لگا پائے، لیکن 2-4 منٹ زیادہ ہو گئی. آپ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ فلسطین کے حق میں بولنے کی اور فلسطینیوں کے ساتھ ان 2 اعمال کے ذریعے سے کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.